اگلا کویسچن انہوں نے کیا کہ عدالتی خلع کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں خلع جو ہے وہ اس کی پہلے اصل یہ دیکھ لیجئے کہ اگر پیسوں کے بدلے میں شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے یہ خلع ہے، اور بغیر پیسوں کے دے تو شریعت اس کو کہتی ہے طلاق۔ اس کا مطلب ہے کہ شوہر ہی خلع کرے گا، شوہر ہی طلاق دے سکتا ہے، جج نہ خلع کر سکتا ہے نہ جج طلاق دے سکتا ہے کیونکہ وہ شوہر نہیں ہے۔ تو یہ جو کورٹ سے بعض اوقات ایک آرڈر جاری ہوتا ہے یہ نکاح کو ختم کرنے کا ہوتا ہے، یہ فسخ نکاح ہے جیسے بھی میں نے بتایا، یہ حقیقتاً خلع ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے ہاں معروف ہو گیا۔ بہرحال اب یہ جو کورٹ کا خلع ہے یہ ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا، صرف دو صورتیں فقہ حنفی میں بڑی لکھی ہیں، ایک یہی جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ حقوق زوجیت پر انسان بالکل بھی قادر نہ ہو، اور دوسرا مفقود الخبر کہ وہ کہیں ایسی جگہ چلا گیا جہاں جنگیں ونگیں ہو رہی ہیں اور اب شوہر کا کچھ پتہ نہیں، کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے، کوئی اس کی اطلاع نہیں مل رہی، تو عورت جج سے آ کر کہے گی، یعنی کورٹ میں دعویٰ کرے گی کہ مجھے علیحدگی دلوائی جائے، وہ جج تحقیق کرے گا اور 4 سال کی مدت دے گا۔ 4 سال کے اندر اگر اطلاع مل جائے شوہر کی تو نکاح قائم رہے گا، نہیں ملے وہ پھر آ کے کورٹ میں بتائے گی، تحقیق ہوگی، اور اس کے بعد جج جو ہے وہ ون سائیڈڈ فسخ نکاح کر دے گا، اب یہ عورت نکاح سے فارغ ہو گئی، کسی اور سے شادی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ابھی جو ہماری بعض بہنیں جو ہوتی ہیں جو مطلب پہنچتی ہیں کورٹ میں اور پھر وکلاء سے مشورہ کرتی ہیں، اور یہ وکیل اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے، بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تمہیں ایسے نجات نہیں ملے گی، الزام لگاؤ، کہو لکھو کہ شوہر میرا زانی ہے، غیر عورتوں سے مراسم ہے، شراب پیتا ہے، الٹی سیدھی حرکتوں میں مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، یہ سب لکھو گے تو کیس مضبوط ہوگا۔ اس طرح جھوٹ لکھ کر پھر جو ون سائیڈڈ یہ فسخ نکاح کا آرڈر لیا جاتا ہے، یاد رکھیں اس طرح نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، یہ عورتیں اپنے شوہر کے نکاح میں رہیں گی اور کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہیں، چاہے کورٹ کا یہ آرڈر، کیونکہ جج تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں نا، ان کا قصور نہیں ہے، وہ تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس میں نکاح قائم رہے گا، اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اس میں ماں باپ بھی شریک ہو جاتے ہیں بسا اوقات، اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ اور وکالت کا پیشہ فی نفسی ہی جائز ہے، وکیل اگر خدا نخواستہ جھوٹ بولے، مظلوم کو ظالم کو مظلوم بنائے تو وہ اس کا قصور ہے، لیکن وکالت کا پیشہ شرعاً بالکل درست ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ بہن نے فرمایا کہ انہوں نے یک طرفہ کورٹ سے خلا لیا تھا، فون پہ شوہر کو بتایا کہ میں لے رہی ہوں، سمن قبول کرو، انہوں نے نہیں قبول کیا اور میرا مطلب نکاح ختم ہوا، اب 14 سال کے بعد میں نے شادی کر لی لیکن میں پریشان ہوں۔ میری بہن آپ کو شادی کرنے سے پہلے مشورہ طلب کرنا چاہیے تھا۔ کورٹ کا ون سائیڈڈ فسخ نکاح جس کو عوام خلع کہتی ہے، یہ بعض صورتوں میں نافذ ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں نافذ نہیں ہوتا، بلکہ اکثر صورتیں کہوں تو اس میں نافذ نہیں ہوتا، مخصوص صورتیں جس میں ہو سکتا ہے۔ اب آپ کا کیا کیس تھا یہ مجھے پتہ نہیں، لیکن آج کل بعض وکلاء، ہر ایک کو نہیں کہتا ہوں، وہ اگر لڑکی جا کر کہتی ہے کہ میں نے خلع لینا ہے تو اس کو ترکیب بتاتے ہیں، شوہر پہ الزام لگاؤ، مارتا تھا، پیٹتا تھا، نان نفقہ نہیں دیتا تھا، غیر عورتوں سے اس کے مراسم سے نشہ کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، رات کو دیر سے آتا تھا، اس طرح جھوٹ لکھوا کر اپنی جان چھڑوائی جاتی ہے۔ یاد رکھیں اس طرح کا کورٹ کا خلع نافذ نہیں ہوتا، وہ بچی اسی شوہر کی نکاح میں رہے گی۔ اب اس پہ المیہ یہ ہے کہ عدت کروا کے دوسرے شخص سے نکاح کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا، وہ تو پہلے شوہر کے نکاح میں ہے۔ تو اگر آپ کا کیا معاملہ تھا یہ مجھے پتہ نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کنٹرول روم سے اگر چاہیں تو میرا نمبر لے لیں، پھر مجھے آپ یہ واٹس ایپ کر دیجیے گا تو میں آپ کی صورتحال دیکھ کر آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن زیادہ اندیشہ مجھے یہی خطرہ یہی ہے کہ اس طرح کا نکاح نافذ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، بہت ہی برادرانہ مشورہ ہے، کہ سیکنڈ جو آپ کا شوہر ہے اس سے علیحدہ ہو جائیں جب تک آپ کو اس کی وضاحت نہ ملے، ورنہ یاد رکھیں کہ آپ بھی گناہ گار ہوں گی اور وہ بیچارہ بھی گناہ گار ہوتا رہے گا۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا کہ ان کے شوہر نے ان کو 2 طلاقیں دیں، پھر یہ کہتی ہیں میں بھی بڑی غصے میں تھی تو میں نے ان سے خلا مانگا، جواب میں شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ہوا اچھا ہوا، اور یہ کہتی ہیں میں کچھ ذہنی مریض بھی ہوں، میڈیسنز وغیرہ بھی یوز کرتی ہوں، تو کیا ہماری طلاقیں ہو گئی ہیں اور اب ہم ساتھ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں جب شوہر نے 2 طلاقیں دیں تو 2 تو نافذ ہو گئیں، پھر آپ کا خلع کا مطالبہ کرنا، یہ عورت کی طرف سے چاہے طلاق کا مطالبہ کیا جائے یا خلع کا مطالبہ کیا جائے، یہ اس وقت تک طلاق کی صورت اختیار نہیں کرتا جب تک شوہر اس کے جواب میں پازیٹیو رسپانس نہ دے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر یہ کہا تھا مجھے خلع دے دو، اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے اتنے پیسوں کے بدلے میں یا مہر کے بدلے میں تجھے خلع دی، یا اس کے بدلے میں طلاق دی، تو پھر تیسری طلاق بھی ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے صرف یہ کہا، مطالبہ خلع تھا کہ ٹھیک ہے پھر مجھے خلع دے دو، تیسری آپ نے یہ کہا،
اور شوہر نے جواب میں صرف یہ کہا جو ہوا اچھا ہوا، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے تجھے طلاق دی یا اتنے پیسوں کے عوض میں، تو پھر یہ تیسری تو نافذ نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بغیر پیسوں کے جو طلاق دی جاتی ہے اس کو طلاق کہتے ہیں، اور پیسوں کے بدلے میں طلاق دی جائے تو اس کا نام خلع ہوتا ہے۔ تو جب پیسوں کے بدلے میں طلاق دی جاتی ہے تو اس میں ضروری ہے کہ بیوی بھی راضی ہو، شوہر بھی راضی ہو، اور کسی نہ کسی رقم کا بھی ذکر ہو کہ اس کے بدلے میں، یا تو وہ مہر ہوتا ہے، عموماً شوہر کہتا ہے میں مہر تم مجھے معاف کر دو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یا جو میں نے تمہیں مہر دیا تھا وہ واپس کر دو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ تو مقدار مہر کے اوپر خلع ہوتا ہے، یا ویسی کوئی رقم طے کر لیتے ہیں، بیوی کہتی ہے 5 لاکھ تم لے لو میری جان چھوڑ دو، وہ کہتا ٹھیک ہے میں خلع دیتا ہوں۔ تو یہ اس طرح، اب چونکہ آپ نے تیسری طلاق کا جو خلع کے مطالبے کا ذکر کیا اس میں کوئی ایسے پیسوں وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، شاید آپ نے سوچا ہوگا کہ میں مطالبہ کر رہی ہوں تو یہ بھی ایک طلاق ہوگی، تو اس طرح پھر تیسری طلاق تو نہیں ہوگی، لیکن اس پوری تفصیل کی روشنی میں آپ اپنے مسئلے کو ضرور دیکھ لیں۔ چنانچہ 2 تو ہو گئیں، اور تیسری آپ جب معلوم کریں گی تو اس کے بدلے میں نتیجہ آئے گا۔ اگر شوہر نے جواب میں کچھ یس نہیں کہا تھا، کوئی رقم طے نہیں ہوئی تھی، تو تیسری نہیں ہوئی۔ اب یہ 2 طلاق کے بعد اگر آپ لوگ ساتھ رہنے لگے ہیں میاں بیوی کی طرح، تو آپ کی بالکل رہنا صحیح ہے، کیونکہ جیسے ہی 2 طلاقیں ہوئیں عدت سٹارٹ ہو گئی تھی، اور اگر لفظ طلاق سے جیسے آپ نے کہا شوہر نے طلاق دی ہے تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، عدت شروع ہو جائے، دوران طلاق شوہر بغیر نکاح کیے اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، یعنی نکاح فوراً نہیں ٹوٹتا، عدت چلتی ہے، نکاح قائم ہے۔ ہاں اگر عدت گزر گئی تھی، یعنی 2 طلاقوں کے بعد آپ کے کم از کم 3 حیض اگر مکمل طور پہ ختم ہو گئے تھے، اور شوہر نے بیچ میں زبان سے یہ نہیں کہا تو میں تم سے رجوع کرتا ہوں، یا جو میاں بیوی کے افعال ہیں گھر میں ساتھ رہنا باقاعدہ وہ شروع نہیں ہوئے، تو پھر یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب آپ دوبارہ نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ 1 طلاق باقی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جتنے طلاقوں کے بعد پھر آپ رجوع کرتے ہیں وہ طلاقیں واپس نہیں آ جاتی، وہ چلی گئیں، تو 2 طلاقیں ہو گئیں، اور 1 طلاق کا حق رہے گا اگر دوران عدت شوہر نے رجوع کیا، یا بعد عدت نکاح سے آپ ساتھ رہنے لگ گئیں۔ اب زندگی میں کبھی بھی 1 طلاق دے گا تو پھر آپ کی 3 طلاقیں پوری ہو جائیں گی، پھر حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا، یہ باہر سے ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ میری زوجہ سے کوئی زیادہ بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوا تھا، اور وہ کورٹ میں گئی، باہر کے کورٹ میں، اور وہاں سے جج سے طلاق وغیرہ کے پیپرز کروا لیے کمپلیٹ، اور اس نے کسی اور جگہ شادی کر لی، تو کیا اس طریقے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ اور کہتا ہے مجھے پتہ بھی نہیں تھا اور یہ طلاق ہو گئی۔ اگر واقعی ان کے بیان کو صحیح قبول مان لیا جائے، کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ نوٹس جاری ہوتا ہے، بلایا جاتا ہے، پھر شوہر سے پوچھا جاتا ہے، سائن وغیرہ لیے جاتے ہیں، پھر دیگر معاملات ہوتے ہیں، لیکن فرض کر لیں اگر عورت نے اسی طرح کیا کہ بغیر شوہر کی پرمیشن کے یا اس کو بلائے بغیر، کوئی نوٹس وغیرہ جاری کیے بغیر 1 سائیڈڈ طلاق لے لی، تو اس طرح یاد رکھیں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ کورٹ سے 1 سائیڈڈ خلا، اس کو خلا کا نام کہتے ہیں، لے لیتے ہیں، یہ ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا۔ جج کا کام تو ہے کہ فیصلہ کرنا، وہ تو برٹش لاء کے تحت تشریف فرما ہے، اور اگر کوئی سائل آتا ہے تو وہ اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جو آنے والا سائل ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ شرعی لحاظ سے بھی میرے لیے قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر شوہر کو پتہ بھی نہ ہو اور بیویاں جا کر کورٹ سے 1 سائیڈڈ خلا لیتی رہیں، فسخ نکاح لیتی رہیں، تو پھر تو گھروں کے نظام ختم ہو جائیں گے، اور شریعت بھی اس کو جائز نہیں کہتی ہے۔ فقہ حنفی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں وہ بھی یہ ہے کہ پہلے جج شوہر کو بلائے گا، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ نہ مانے تب وہ جج شوہر کے قائم مقام ہو کر نکاح ختم کرے گا۔ لیکن اب جو ہمارے ہاں صورتحال چل پڑی ہے بعض اوقات کہ شوہر کو ایسی تھوڑے سے نوٹس جاری کر دیتے ہیں، اور ایسے پتے پر بعض اوقات کہ جہاں وہ خود موجود بھی نہیں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں جی فارمیلٹی پوری ہو گئی اور چلیں جی یہ فسخ نکاح ہو گیا، اور عورت عدت گزار کے کسی اور شخص سے نکاح کر لیتی ہے۔ ایسی جتنی بہنیں مجھے سن رہی ہیں، خدا را اپنی آخرت پر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں۔ اس طرح کورٹ کا خلا ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا ہے بہت ساری، میں شریعت کی بات کر رہا ہوں شرعی لحاظ سے، کہ شرعی لحاظ سے کئی صورتوں میں نافذ نہیں ہوتا، اور جب نہیں ہوگا تو آپ اپنے شوہر کے نکاح سے نہیں نکلی ہیں، اور جب عورت سابقہ شوہر کے نکاح میں موجود ہو تو پھر وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، چاہے ایجاب و قبول بھی ظاہری طور پر ہو چکا ہو، یہ نکاح ہی نہیں ہوگا کہ جب پہلا نکاح باقی ہے تو دوسرا کیسے ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو آگے کے معاملات ہیں
ان میں کتنی شرعی قباحت ہیں وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہوگا، اگر قبول کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، نہ کرنا چاہیں رد کر دیں۔ میدان محشر میں پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت سخت جواب دینا پڑے کہ جس کے ساتھ بھی ایسے کیسز ہیں، اگر مجھے سن رہے ہیں تو خدا را ایک دفعہ کسی اچھے مستند دارالعلوم سے اس پر فتویٰ لے لیں کہ یہ میرا فسخ نکاح شرعی لحاظ سے ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا، اور اس پر جو میں نے بنیاد رکھ کر دوسرا نکاح کیا ہے وہ نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اور میرا اب شوہر ثانی کے ساتھ، سیکنڈ ہسبینڈ کے ساتھ رہنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے خلا کا جو مسئلہ معلوم کیا تھا کہ لڑکے نے ایک انگوٹھی دی تھی اور اس کی بہن نے دی تھی، لڑکی وہ بھی اپنے گھر لے آئی، خلا کا معاملہ ہوا۔ اب لڑکے کو شرط یہ رکھی تھی کہ اگر اس طرح طلاق وغیرہ ہوگی تو 1,00,000 روپے دینے ہوں گے، تو چونکہ سوال طویل ہو رہا تھا، وقت ہمارا قلیل ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے روکا۔ تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ یہ اب 1,00,000 اگر ہم نہ دیں ان انگوٹھیوں کی وجہ سے کہ انگوٹھیاں لڑکی نے رکھ لی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایجاب و قبول کے بعد بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو جو بھی تحفہ دے گی، گفٹ دے گی، وہ ناقابل واپسی ہوتا ہے، یعنی یہ بس دے دیا تو اب واپس لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، ان کے علاوہ جیسے اب دولہا لڑکے کی بہن نے کوئی انگوٹھی دی تھی، ان کے علاوہ اگر کسی نے دی تھی تو وہ مطالبہ کر تو سکتے ہیں، لیکن یہ مطالبہ مکروہ تحریمی ہے یعنی تحفہ دے کے واپس لینا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور بعض جگہ تو بالکل ہی منع ہوتا ہے، جیسے بتایا شوہر اور بیوی کا ایجاب و قبول کے بعد ایک دوسرے کو تحفہ لینا دینا، تو لہٰذا وہ انگوٹھی بہرحال اگر لینا چاہیں تو مطالبہ کر سکتے ہیں، اگرچہ گناہگار ہوں گے، اس کے بدلے میں پیسہ روک سکتے ہیں، لیکن جو لڑکے والی انگوٹھی ہے اس کے بدلے میں بالکل پیسہ روکا نہیں جا سکتا، وہ تو دینا ہی ہوگا۔